میں اکثر ایک واقعہ سناتا ہوں, وہ بیچارہ عاشق کا فون آیا تو اس نے کہا مفتی صاحب آپ نے میرے راز فاش کر دیا. میں نے راز فاش نہیں کیا بھائی, کسی کو کیا پتا میں کس کا واقعہ سنا دیا پورا کرنے کا. ایک دفعہ میرے پاس ایک لڑکے کا فون آیا, رو رہا ہے, کہہ رہا مجھے کسی لڑکی سے عشق ہو گیا, محبت ہو گئی, مجھے مل نہیں رہی, مجھے مل نہیں رہی وہ. میں نے کہا میں کیا کروں بھائی, مجھے کیوں فون کر رہا ہے بھائی؟ کہہ رہا ہے یار اس کے ابا نہیں مان رہے. میں نے کہا میں کیا کروں بھائی؟ میں نے کہا ہم نے بھی کئی جگہ ٹرائی کی, ابا نہیں مانے تو ہم صبر کر کے بیٹھ گئے. ہمارے بس میں اگر یہ ہوتا کہ اباؤں کو منوانا, کیا خیال ہے, کوئی ہمارے پاس ایسا منتر ہوتا تو پھر ہم جو ہے ابھی ہماری 4 ہو چکی ہوتی ہیں اب تک. مسئلہ ہی سارا ابا کا آتا ہے بھائی, سارا مسئلہ کہاں اٹکتا ہے, سارا مسئلہ یہیں اٹکتا ہے, ابا کا مسئلہ ہوتا ہے. پھول ہے نا پھول, تو اس کے پیچھے کانٹے بھی ہوتے ہیں, تو اللہ نے عورت کے گرد مردوں کا حصار رکھا ہے. کہیں ابا کباب میں ہڈی بنے گا. لڑکی کو پٹانا اور لڑکیوں کو بیوقوف بنانا کوئی مشکل کام تھوڑی ہے آج کل. 500 روپے کا بیلنس ڈال دو, ٹھیک ہے نا. یہ ہیلری کلنٹن جو ہے نا, جو امریکہ کے سابق صدر کی بیوی, اس کا یہ بیان ہے. اس نے کہا کہ مشرق میں مشرقی جو مسلمان عورت ہے نا, وہ مردوں کے حصار میں جوان ہوتی ہے, اس پہ بڑی نگاہیں ہوتی ہیں اس کے خاندان کے مردوں کی, لہذا وہ مردوں کی ہوس کا غلط نشانہ نہیں بنتی. اور اس نے تعریف کی ہے مسلمانوں کے کلچر کی, اور اس نے کہا ہمارے معاشرے میں عورت مرد کے حصار سے نکل گئی, کالج تک پہنچنے سے پہلے وہ بچوں کی ماں بن چکی ہوتی ہے. یہ وہ ہیلری کلنٹن کہہ رہی ہے. وہ کہہ رہی ہے کہ مسلمانوں کا کلچر اچھا ہے, اور ہمارا صحافی کیا کہہ رہا ہے کہ ہم پنکھا ان سے لیتے ہیں تو کلچر بھی ان سے لینا چاہیے. وہ کہہ رہی ہے کہ ہم برباد ہو گئے, تم اچھے ہو کہ تمہارے یہاں عورت کو بیوقوف بنانا بہت آسان ہے, لیکن جب اس کا باپ بھی ہو, اس کا بھائی بھی ہو, اس حصار کو توڑ کر وہاں تک جانا. ہاں باپ بھائی میں غیرت ختم ہو جائے تو ایک الگ بات ہے. ہاں وہ بندے کا فون آیا, مجھے کہنے لگا کہ جی وہ مجھے عشق ہو گیا, مجھے محبت ہے, اور حضرت میری شادی آپ کسی طرح کروا دیں. میں نے کہا بھائی ہم دعا کرتے ہیں, اللہ کرے ہو جائے, دعا کر سکتے. آگے کہتے ہیں حضرت مجھے بہت پاکیزہ محبت ہے اس سے. مجھے آ گیا غصہ, مجھے پھر آ گیا بھائی ٹھیک ہے تمہیں عشق تمہارے دماغ پہ سوار ہو گیا, ہو جاتا ہے, انسان ہے, جوان ہے, اب اس کا ایک اللہ نے جائز حل رکھا ہے, نکاح کرو, نہیں ہوتا تو وہاں سے دماغ ہٹاؤ. لیکن اس کو پاکیزگی کا نام کیوں دے رہا ہے بھائی تو؟ مجھے آ گیا غصہ. میں نے کہا زیادہ فنٹر بننے کی کوشش, میں نے کہا اپنے ماں سے کیوں نہیں ہو گیا یہ محبت تجھے ہے؟ ماں جب ناراض ہوتی ہے, روٹھتی ہے, گھر سے نکال دیتی ہے, تو کیا یہی کنڈیشن ہوتی ہے؟ کبھی کسی مفتی کو فون کیا, حضرت میری ماں ناراض ہے, میری راتوں کی نیندیں اڑ گئی ہیں. یہ فلموں نے یہ چیز پیدا کی ہے کہ اس محبت کو کیا محبت کہہ دیا, پاکیزہ, مبارک. جس لڑکی سے تمہیں عشق ہوا ہے, جس سے تم بڑی پاکیزہ, اگر اس کو لقوہ ہو جائے تھوڑی دیر کے لیے, یہ محبت رہے گی؟ مجھے فون کہہ گیا حضرت جان چھڑوائیں کسی طریقے سے, شکلوں پہ مر رہے ہو, ڈسٹیمپر پہ مر رہے ہو, ٹھیک ہے اللہ نے انسان کی فطرت بنائی ہے, وہ ڈسٹیمپر دیکھ کے متاثر ہوتا ہے, لیکن اس کو پاکیزگی اور عبادت کا نام, یہ محبت عبادت نہیں ہے. ہاں بیوی سے کرو گے تو یقیناً عبادت بن جائے گی, وہ تو اللہ نے حکم دیا. یہ محبت عبادت نہیں ہے, یہ شہوت پرستی ہے, خواہشات نفسانیہ ہے جو اللہ نے انسان میں رکھی ہے. اس کا ایک مقصد ہے کہ تاکہ نکاح ہو اور تولد و تناسل کا سلسلہ ہے, وہ کس مقصد, جانوروں میں بھی رکھی ہے. جانور کو عبادت کرتے ہیں کیا؟ بکرا کہے کہ مجھے پاکیزہ محبت ہے اس بکری سے, مرغا کہے مجھے یہ 5 مرغیوں سے بڑی پاکیزہ محبت ہے. آج میں اپنے مرغے کو کاٹنے کے لیے جا رہا تھا, ایسا چیخ رہا تھا, مرغیوں کے غم میں چیخ رہا تھا. ہم نے کہا بڑا ہوشیار ہے, اس کو مرغیوں کے چھوٹنے کا غم ہے. بھائی جیسے انسان اللہ نے حیوان میں کی رکھی ہے, انسان میں بھی رکھی ہے, ٹھیک ہے, ضرور میں اس کا منکر نہیں ہوں کہ نہیں ہونی چاہیے یا یہ غلط ہو گئی, ٹھیک ہے, ہو گیا, انسان ہے, کہیں اس کا دل مائل ہو گیا, یہ اللہ نے رکھا ہے, تبھی اللہ نے نکاح کا نظام رکھا. دل ہی مائل نہ ہو تو نکاح کیسے کرے گا؟ لیکن حرام. اور جس عاشق کا واقعہ نا, اس نے کہا مساو یار آپ نے میرے بارے میں سب کو بتا دیا. بھائی جان آپ کے بارے میں کس کو کیا پتا, میں کسی کا راز فاش نہیں کرتا. مجھے یہ لگا کہ بیان میں کھڑا ہو کر نہ بولے مساو آپ نے میرا راز فاش کر دیا. وہ ایسے 3 آدمی نماز پڑھ رہے تھے نا, 3 آدمی نماز پڑھ رہے تھے, تو ایک کو نماز میں کچھ بات کی اس نے. جب اس نے نماز میں بات کی تو دوسرے نے بولا بھائی جان باتیں کرنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے, باتیں کرنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے. تو تیسرا بولتا ہے الحمدللہ میں نے بات نہیں کی.
तीनों की टूट गई ना। तीसरा कहते अल्लाह का शुक्र है मैं खामोशी खड़ा हूँ, तो तीनों की टूट गई ना। तो ऐसे ही बाज लोग, हम तो राज फाश नहीं कर रहे होते, वो खुद अपना राज फाश कर देते हैं। अब्बा के सामने रखो, कह रहे यार बहुत ट्राई कर ली, बहुत कोशिश कर ली, उसके पेरेंट्स मानने के लिए तैयार नहीं। तो मैंने कहा भाई देखो जितने हरबे थे आप इस्तेमाल करके देखो अब्बा अम्मा को समझाने के। कह रहे नहीं मान रहे। मैंने कहा फिर छोड़ो, लानत भेजो। एक चीज मुकद्दर में नहीं है, गलत तरीके से हासिल करने की कोशिश मत करो। शरीफ लोगों का, शरीफ लोग शरीफों की तरह ही करते हैं ना। तमीज का यही है कि अब्बा अम्मा से बात की जाए। मैंने कहा मैं दुआ कर लूंगा आपके लिए, आपने मुझे कुछ समझ के फोन किया तो मैं भी दुआ करता हूँ, अल्लाह इसके लिए बेहतर है तो मुकद्दर फरमा दे, अब्बा को दिल को नरम कर दे। अब्बा को चाहिए वो जब खुद किसी के अब्बा से उन्होंने अपना सोचे ना, अब्बा से मेरी बात, मैंने ये भी कहा कि अब्बा से बात करा दो। मैं अब्बा को समझाऊंगा भाई अगर बंदे में कोई बड़ी खराबी नहीं है तो यार बिला वजह खामखा में इनकार ना करो। लेकिन वो बकौल उसके भाई सारे हरबे नाकाम हो गए। तो मैंने कहा फिर वहां से दिमाग हटाओ। ये जो आशिक लोग कहते हैं ना हम दिमाग हटाना भी चाहें तो नहीं हटता, झूठ बोलते हैं। ये झूठ बोलते हैं, ये हटाना चाहते ही नहीं है कमबख्त। हकीकत बता रहा हूं आप, दुनिया में बड़ी से बड़ी मोहब्बत खत्म हो सकती है अगर इंसान चाहे। मर जाते हैं तो मोहब्बत खत्म होती है कि नहीं होती? तो आशिक को चाहिए माशूक के बारे में ये समझे कि ये मेरे लिए मर गया है, खत्म, उसका नंबर ब्लॉक, उसके बारे में सोचना खत्म। कुछ दिन तबीयत खराब रहेगी, उसके बाद इंशाअल्लाह सेटिंग पे आ जाएगा। ये कमबख्त चाहते ही नहीं इलाज करना, बार बार उसकी तस्वीरें देखते रहेंगे, बार बार उससे बात करते रहेंगे, बार बार उसके बहाने बहाने से उसकी गली का चक्कर लगाएंगे और फिर उसी को समझाने के लिए फोन करते रहेंगे बार बार कि मैं तुमसे मोहब्बत खत्म कर रहा हूं, सुन लो। हकीकत है, ये भी होता है आशिकों के साथ। देखो आइंदा मुझसे बातचीत नहीं करना क्योंकि मैं बस ये आखिरी कॉल थी मेरी। भाईजान जरूरत क्या है आपको ये बताने की भी आखिरी कॉल थी या पहली कॉल थी? ये आशिक लोग करते हैं, हकीकत बता रहा हूं। आपको कह रहे हो मुफ्ती साहब को कैसे पता चलेगा हमारे बारे में? भाई हमने पूरी दुनिया देखी हुई है, दुनिया के हर आदमी से हम मिले हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और हम भी इसी माहौल में पले बड़े हैं जिसमें आप पल बढ़ के जवान हुए हैं। तो आशिक क्या करेगा कमबख्त, वो बहाने बहाने से समझाता रहेगा, कभी डांटता रहेगा, ताल्लुक खत्म, नंबर ब्लॉक, आइंदा मुझसे बात नहीं करना, मेरा ईमान खराब हो रहा है, जाओ दफा हो जाओ। फिर 2-4 दिन के बाद चेक करेगा कोई कॉल तो नहीं आई भी, इसने मेरी हिदायत पर अमल किया, इसने नंबर ब्लॉक किया। तो आप कभी भी ठीक, पहली बात तो ये कि आशिक को चाहिए वो ये समझे कि मैं बीमार हूं, ये बीमारी है। हर वो चीज जो आपको नॉर्मल लाइफ से हटा दे वो बीमारी है या नहीं है? वो टेंशन है, वो बीमारी है भाई। एक चीज नहीं मिल रही, तमीज से नहीं मिल रही, छोड़ दो, उसका तस्वुर दिमाग में लाना छोड़ दो, उसका नंबर ब्लॉक कर दो, ऐसे हो जाओ जैसे था ही नहीं। कुछ दिन तबीयत खराब रहेगी, उसके बाद इंशाअल्लाह ठीक हो जाओगे। तो पता है क्या कहते, रोने लगा, कह रहे हजरत मैं नहीं ताल्लुक खत्म कर सकता, मुझे उससे सच्ची मोहब्बत है, पाक मोहब्बत है, सच्ची मोहब्बत है, सच्चा इश्क है। ये फिल्मों से सीखा है लोगों ने, सच्चा इश्क और झूठा इश्क। मुझे आ गया गुस्सा। भाई अब तक तो जो बात कर रहा था ना वो ठीक कर रहा था, इश्क हो गया, इंसान है, हर एक से हो सकता है। वैसे तो बेहतियाती जो लोग करते हैं उन्हीं को ज्यादातर होता है। चलो बेहतियाती हो गई, लेकिन चलो एक जायज तरीका इख्तियार किया ना, कोई हरामकारी की तरफ नहीं गया। निकाह, तभी मैं कहता हूँ भाईजान किसी को इश्क हुआ करे, अगर निकाह की बात करे तो उसको मलामत ना करो। बेटा अब्बा के पास आ रहा है, अब्बा मुझे वो कॉलेज में लड़की पसंद आ गई, मुझे इश्क हो गया, मैं शादी करना, अब्बा पटाख करके एक चमाड़ लगा देते हो, तुझे मैंने ये इश्क माश्कों के लिए भेजा है वहां पे, इसलिए नहीं था, लेकिन अब हो गया तो इसका एक जायज रास्ता है ना जो इस्लाम ने बताया है। अब्बा बिला वजह खैरत का मसला बना लेते हैं इसको, ठीक है ना? तो भाई ये निपटाओ यार। बच्ची बाज दफा पागल हो जाती है इश्क में, अब्बा वो गैरत का मसला बना के क्यों भाई ये क्या हो गया? भाई अगर हो गई है, पागल नहीं भी हुई तो पागल होने से पहले उसकी शादी कर दो। अक्लमंद बाप ये करेगा, ठीक है ना? तो अपने औलादों को, यहाँ जो वालिदैन बैठे, इतनी सहूलत उनको दिया करें कि अगर वो कहीं शादी करना चाहते हैं तो वो जबान से इजहार कर सके। बेशक बराह रास्त करते हुए शर्म आ रही तो किसी पर्चा लिख के अब्बा की तकिए के नीचे लिख दें, अब्बा सेटिंग चल रही है, ठीक है ना? तो मैं नहीं चाहता मैं गुनाह की तरफ जाऊं, मेरी शादी करा दो। और नाम ना लिखो अपना, अब्बा खुद ही, अब्बा को सबका पता होता है कि वो खुद ही पहचान जाएंगे।
تو یہ جو بہت زیادہ سختی والدین کرتے ہیں نا اولاد پہ, اس سے بغاوت پھیلتی ہے. جائز حق تو اس کو دینا چاہیے نا بھائی. ہاں وہ اگر آپ کے خاندان میں میچ ہی نہ کر سکے, وہ یعنی وہ ایسی جگہ پسند کر لیا اس نے کہ وہ ایڈجسٹ ہی نہیں ہو سکتی, تو پھر ایک الگ بات ہے. پھر ابا غیرت دکھائیں, بولے بیٹا تو تیری بیوی ہماری بہو بھی ہوگی, یہ ہماری بہو بنانے کے قابل, یہ ہماری پرمپرا ہے, ٹھیک ہے نا. تو لیکن نارملی ماننا چاہیے. میں نے کہا اپنی ماں سے کیوں نہیں ایسی محبت آپ, ماں ناراض ہوتی ہے, کبھی بات چیت چھوڑ دے, تو پھر ایسا رونا آیا کبھی؟ جس نے ساری زندگی پالا پوسا جوان کیا ہے بھائی, کبھی زندگی بھر ساتھ نہیں چھوڑتی ماں. آپ 60 سال کے بھی ہو جاؤ گے نا, آپ کی بیماری پہ ایسے ہی روئے گی جیسے جب 2 سال کے بچے تھے اس وقت روتی تھی. کیا اللہ نے عجیب رشتہ, ساری زندگی روٹیاں پکا پکا کے کھلاتی رہتی ہے, تھکتی نہیں ہے, ایک دفعہ بھی کبھی پیسے نہیں مانگے. کسی کو باورچی رکھو, فری میں کتنے دن پکا کے کھلائے گا روٹیاں بھائی؟ 4-5 دن کے بعد بولے گا بھائی ہم نے کیا ٹھیکہ لیا ہوا خدمت کا, پیسے دو, تنخواہ دو, نہیں دو گے جائے گا وہاں سے. ساری زندگی روٹیاں پکا کے کھلاتی ہے, ساری زندگی. نہ کھانے پہ تو ناراض ہوگی, کھانے پہ کوئی معاوضہ نہیں مانگے گی. کتنا بڑا احسان ہے, اس سے ایسی جذباتی محبت نہیں ہوتی. اس پہ رونا نہیں آئے گا, اس پہ جذبات نہیں مشتعل ہوں گے. تو وہاں نہیں ہو رہے, تو یہاں اگر ہو رہے ہیں تو اس کو پاکیزہ محبت کا لیول لگانے کی ضرورت. میں نے کہا اس کو لقوہ ہو جائے نا, جو تمہاری جو محبوبہ ہے, بی پی ہائی ہوا اور جناب تھوڑا سا ٹیڑھی میڑھی ہو گئی, پھر دیکھوں گا, پھر کہے گا دل کہنے مجھ سے سب جان چھڑا دو خدا کے لیے, پھر تعویذ مانگیں گے جان چھڑوانے کے تعویذ. ایسا ہی ہوتا ہے نا. اور وہ بھی جو تم پہ اتنا لٹو ہو رہی ہے بھائی, وہ بھی صرف ایک ظاہری عشق ہے. ہاں بعض دفعہ حقیقی بھی ہوتا ہے, وہ اخلاق سے کسی کے متاثر ہو گئے, دینداری سے متاثر ہو گئے, وہ ایک الگ چیز ہے. لیکن زیادہ تر صرف شکلوں پہ مر رہے ہیں, شکلوں پہ. اخلاق و اخلاق ایک طرف گئے ہوئے ہیں, دینداری اخلاق کو کوئی نہیں لفٹ کراتا آج کل, صرف شکل پہ. تبھی ان کو کسی اداکار سے کرا دو نا, فوراً بھاگ جائیں گے اس کو. اسی طرح کے مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کریں. شکریہ.